السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کل عثمان کے سیزن 6 ایپیسوڈ نمبر 2 کی ریویو۔ ویورس، سٹارٹنگ سین ہوتی ہے قبیلے سے، جہاں پر جو ہے وہ قبیلے میں اپنی تیاریاں بالکل زور و شور سے جاری ہیں عثمان بی کی دعوت کے لیے۔ غازی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لکڑی آگ جلانے کے لیے ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے، اور اگلے سین میں دکھاتے ہیں اس کی والدہ اور ایک اور قبیلے کی عورت کو جو کہ پانی وغیرہ لے کے جا رہی ہیں۔ غازی اپنی پوری جوش خروش سے وہ لکڑی جلانے کے لیے جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ لوہاروں کے پاس جا کر سلام کرتا ہے اور وہاں سے آگ جلا کر واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی والدہ بھی اس کو دیکھتی رہتی ہے اور وہ کہتا ہے غازی جلدی آ جاؤ۔ غازی حلپ آ جاتا ہے اور وہ جو ہے آگ جلا دیتے ہیں، اور غازی کی والدہ کہتی ہے پھونکو، زور سے ہوا مارو تاکہ آگ صحیح سے جلے، اور یوں آگ جل جاتا ہے۔ غازی کو اپنی والدہ کہتے ہیں اب دوسرے کے پاس لے کے جاؤ۔ غازی جو ہے وہ آگ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور آگے دکھایا جاتا ہے کہ جارکتائی بھی کہتا ہے کہ آگ لگا اور دیگ چڑھاؤ تاکہ جو ہے وہ کھانا جلدی سے تیار ہو جائے۔ عثمان بھی کا کل سے ایک بڑا دعوت ہے اور بڑی جوش خروش سے اس کی تیاریاں جاری رکھو، چلو چلو جلدی سے اپنا کام جاری رکھو۔ اور سین چینج ہو جاتا ہے، البائی کو آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ البائی جارکتائی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جارکتائی، وہ کہتا ہے جی البائی بولیں۔ البائی کہتا ہے کہ عثمان بھائی نے بڑی دعوت رکھی ہے۔ تو عثمان بھی کہاں ہیں؟ جارکتائی کہہ رہے آپ عثمان بھی کی چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، گھوڑوں کے جو ہے نا وہ خارش ہو رہی ہے، آپ جا کے ان کو صحیح سے صاف کریں، شاباش شاباش جلدی کرو۔ اور وہ وہاں سے جارکتائی بھی نکل جاتے ہیں۔ ایلبے بھی روانہ ہو جاتے ہیں، اتنے میں ایلبے کی بیٹی آ جاتی ہے آشا، وہ کہتے ہیں بابا۔ ایلبے پوچھتا ہے بیٹی تم سارا دن کہاں تھی؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں قبیلے کی خواتین کے ساتھ نہر گئی تھی اور وہاں غازی ایلبے میرے ساتھ تھا۔ ایلبی وہاں اپنی بیٹی کو لے کر روانہ ہو جاتا ہے، اور اتنے میں آئیکوت کی انٹری ہو جاتی ہے۔ آئیکوتائی کو جارکتائی رو کر پوچھتا ہے کہ آئیکوت تم کہاں جا رہے ہو اتنے کام ہوتے ہوئے بھی؟ آئیکوت کہتا ہے کہ جارکتائی مجھے نہ روکے، مجھے عثمان بھی بلایا ہے۔ ایلبی بھی باتیں سارے سن رہا تھا، اور اس نے جو ہے اپنی بیٹی کو بولا بیٹی تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، اور وہ جو ہے وہ آئیکوت کے پیچھے روانہ ہو گیا جاسوسی کرنے۔ یہاں سین چینج ہو جاتا ہے، عثمان بی کو دکھایا جاتا ہے عثمان بی ایک نہر کے اندر جو ہیں وہ لکڑی کے بیڑے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس کی رسی بندھی ہوئی ہے جو کہ ایک سائڈ سے کھینچی جا رہی ہے۔ عثمان بی کو کھینچتے کھینچتے جا کر ایک سائڈ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بائے سنگر موجود ہوتے ہیں۔ بائے سنگر اس بیڑے کو باندھ دیتے ہیں اور عثمان بی کو کہتے ہیں آ جاؤ۔ عثمان بی کو غار کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور بائے سنگر اپنی آنکھ سے جو ہے وہ لگی کچرا ہٹا دیتے ہیں اور اپنی آنکھ کو صاف کر دیتے ہیں۔ عثمان بھی یہ منظر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا آسمان بالکل خالی ہے، یہ واضح ہے کہ پرندوں کے گھونسلے میں ایک اہم پیغام داخل ہوا ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں بھائی سنگر کہتا ہے بالکل جناب، یہ بالکل ایسا ہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ اچھا ہے یا برا۔ وہ اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خلیفہ حضرت کا وزیر عمر وہ سرحدوں پر آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں اور کس مقصد سے آ رہے ہیں یہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ عثمان کہتے ہیں کہ عمر وزیر کا یہاں پر آنا اچھی آمد نہیں ہے، اور وہ جو ہے یہاں پر بڑی پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ تمام سرداران مقابلہ کریں گے، وہ سب اپنے اپنے قبیلوں میں ان کی میزبانی کرنا چاہیں گے۔ وزیر عمر کی کھاراسی جاندار گرمیان یہ سب جو ہے وہ وزیر حضرت کی خدمت کرنا چاہیں گے اور جو ہے وہ دعوت دینا چاہیں گے، لیکن ان سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے ان کو۔ باعث عمر کہتا ہے شکریہ جناب۔ عثمان بھی کہتا ہے کہ وزیر عمر کو ہم دعوت دیں گے اور ان سے جو ہے ملاقات کریں گے۔ آگے سے پوچھتے ہیں کارادین قلعے کا کیا حال ہے، اس کے کچھ بارے میں بتاؤ۔ باعث عمر کہتا ہے کارادین کا کماندار گورنر آندرے وہ اپنی سرزمین سے گزرنے والے ترک قافلوں پر حملے کر رہا ہے اور اس سے شدت لا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہے، وہ بڑا ظالم ہے جناب، مسلمانوں کو اپنے غلام بنا کر بیچتا ہے، لوگوں کے مال چوری وغیرہ کرواتا ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو میں اس کو اپنی محتاج بنا دوں گا۔ اور آگے سے عثمان بھی سوال کرتے ہیں کراسی بی کے بارے میں بتاؤ، وہاں کیا صورتحال ہے؟ باعث عمر کہتا ہے کراسی بالکل ہی خاموش ہیں اور یہ اچھی علامت نہیں ہے جناب۔ عثمان بھی کہتے ہیں کراسی کی خاموشی اچھی نہیں ہے، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اور آگے سے عثمان بھی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کچھ عرصے تک ابھی بھی جو ہے وہ کراسی بی کے قبیلے میں رہو اور وہاں پر نظر رکھو۔ تو باعث عمر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے حضور۔ ایک اور بات ہے، ایک راہب آ رہا ہے سرحدوں پر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ عثمان بھی کہہ رہے ہیں راہب؟ ہاں تو آنے تو اس راہب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پی ٹی اردو کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔